اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی، باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا، کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے تو وہ جو ٹی ایل پی والا مولانا ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں. سنیں؟ آپ مجھے بتائیں، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچ تلو، کیونکہ وہ ٹی ایل پی والے مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو میرے ساتھ 3-4 کھڑے ہیں یہ تو سارے لمبی داڑھیوں والے ہیں، کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال جانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں، یعنی بریلوی فرقے سے ہوں. پھر اس نے کہہ بھی دیا بیچاری نے، اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی، مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا تو فرقہ واریت ہے، باقی سب اس کی کرولریز ہیں. ہاں جی، وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے، اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے. یہ ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا، اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے. اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی، ہمارا مفتی، ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر، جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے، میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے، ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ، جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے، کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا، تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں، اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں، یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ، جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے، آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے، پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے، اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز، اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے، کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے.
انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں، وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کامنٹس کیے، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی، اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا، ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے، یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز سمجھا کے ویکھ لو انہوں. میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں، ویڈیو سے ہی بھاگ گئے، اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے، بس یہ ہے جی ٹوٹل، یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں، اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے، انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں، اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے دبکے ہوئے جائے، کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی، چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو، اہل حدیث کو، دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے. آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے، بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا. چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو گستاخیاں کی ہیں، ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی. مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہیں بلی مار دی تھی. ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں. اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے، میں نے اسی وقت اندھا دھند پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں. یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا. اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے. تو دیکھا کیسے نسے نے، ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی، میں نے آپ سارے علماء کو، مفتیوں کو، موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں. ہاں دہی نکالنے کا سنت طریقہ، ہاں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ، کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ. ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں. اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا، ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے. یا تو پھر ہماری طرح بات کریں، ادروائز یہ منافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے. اور دیکھیں، میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے، پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا ہے. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے تھے. آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرمانے نے امت مر جائے، ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے.